الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحبزادے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، تو جنگ سے جب ہم واپس آئے، اس جنگ سے ہمیں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، ہم وہاں سے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ لوٹے، بہت بڑا مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا وہاں سے۔ تو جب ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کے حضور اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا، تو حضور علیہ السلام کے حصے کے اندر 80 اونٹ آئے۔ اتنا نفع ہمیں اس فتح سے ہوا، اس جنگ سے ہمیں اتنا مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جگہ ہمیں میسر آئی، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ یہیں پر پڑاؤ کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آگے ہمیں ایسی جگہ میسر نہ آئے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خیموں کو وہاں پر گاڑ لیا، دو چار صحابہ کرام خیموں کے اندر چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو صحابی آئے وہ جسمانی لحاظ سے کافی تندرست تھے، یعنی موٹے تھے، ان کا جسم کافی تندرست تھا، موٹا تھا ان کا جسم، موٹے جسم کے مالک تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے باجماعت ادا فرمائی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام حضور کی دستبوسی فرما رہے تھے، تو اس صحابی کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی حضور کی دستبوسی کروں۔ تو اس فعل کے لیے وہ حضور کی طرف دوڑتا ہوا آگے بڑھے۔ وہ صحابی جن کا جسمانی لحاظ سے جو موٹے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے۔ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک میں نعلین مقدس بھی موجود نہ تھے، حضور علیہ السلام ننگے پاؤں کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کے دور کے اندر جو لوگ چپل پہنا کرتے تھے، وہ جوتے جو ہوا کرتے تھے وہ لکڑی کے جوتے ہوا کرتے تھے۔ تو ان صحابی نے وہ جوتے پہنے ہوئے تھے، وہ حضور علیہ السلام کو دستبوسی کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے اپنا پاؤں حضور کے پاؤں کے اوپر رکھ لی، اپنے پاؤں سے حضور کے پاؤں کو دبا لیا۔ کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کو جب درد کی شدت محسوس ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر وقت چھڑی ہوا کرتی تھی۔ سنت ہے عصا مبارک اپنے پاس رکھنا، حضور علیہ السلام عصا مبارک رکھا کرتے تھے پاس۔ تو حضور علیہ السلام نے اس چھڑی لگائی اس کے پیٹ کے ساتھ، تو اس کو فرمایا، ارے بھائی میرے پاؤں سے تو ہٹ جا پیچھے، میرے پاؤں کو تو چھوڑ دو۔ وہ شخص ایک دم پیچھے ہوا، اور پھر پیچھے ہوتے ساتھ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچا دی۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تو چلا جا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول میرے ساتھ خیمے میں آئے، عشاء کی نماز بھی ہم نے آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ وہ شخص، وہ صحابی، وہ چپ کرنے کا نام نہ لیتے تھے، زاروں قطار روئے جا رہے تھے کہ میں نے اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، یہ مجھ سے کیا عمل سرزد ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح تہجد کا وقت ہوا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے خیمے کے باہر آئے اور آ کر پکارنے لگے، وہ کون شخص ہے کہ جس نے کل شام کو، کل مغرب کے بعد آقا علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تھا، حضور کا پاؤں کس نے کل مغرب کے بعد دبایا تھا۔ تو وہ شخص اب اور پریشان ہو گیا، وہ صحابی اور پریشان ہو گئے کہ اب تو رب تعالیٰ کی طرف سے میری مذمت میں کوئی وحی نازل ہو چکی ہوگی، اب قرآن نازل ہو چکا ہوگا، میرے لیے کوئی وعید اوپر سے آ چکی ہوگی۔ سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے والد کو کہیے نا کہ میری سفارش کر دیں۔
امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہیے نا کہ وہ میری حضور کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ تو خیر وہ روتے ہوئے لڑکتے گرتے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، کوئی وعید سنا دی جائے گی، اس شخص کے بارے میں سنا دیا جائے گا۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بولے، گویا ہوئے، تو فرمانے لگے کہ اے صحابی، شخص میں نے تجھے رات کو ہی عشاء کے بعد بلا لینا تھا، میں نے تجھے رات کو عشاء کے وقت بلانا تھا، لیکن میں نے تجھے اس لیے نہیں بلایا کہ شاہد تو سو چکا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر، میں نے تجھے بلایا اس لیے ہے کہ رات کو میں نے تیرے پیٹ میں جو چھڑی ماری تھی، جس چھڑی سے تجھے میں نے پیٹ میں مارا تھا، میں تجھے اس بات پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں، تجھ مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس بات پر معاف کر دے۔ تو صحابی رسول حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ شخص رو رہا تھا، اب ہم تمام صحابہ رونے لگ پڑے، اب تمام کے تمام ہم صحابہ رونے لگ پڑے، یہ حضور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا، یہ تو نہیں دیکھ رہا تھا، اسے تو معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے چھڑی اس کو لگائی، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے تو معلوم تھا نا، تو میں اس بات پر اس سے معذرت کرتا ہوں، میری معذرت اس سے بات پر اس سے کرتا ہوں کہ اس کے پاؤں، اس کو میں نے چھڑی کے ساتھ مارا۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو مجھے کہہ دے ایک مرتبہ، تو نے مجھے معاف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا، حضور جیسے آپ چاہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسے، تو نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نہیں مانوں گا ایسے۔ تو حضور آپ کیسے مانیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تحفے میں مجھے 80 اونٹ مال غنیمت سے ملے ہیں، جب تک وہ تو نہ لے لے، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو وہ صحابی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 80 اونٹ بھی دیے، اور حضرت سیدنا محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 80 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کے ان صحابی کو عطا فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نام کی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا یعنی نہیں ہوتی کسی بات پر بھی، یہاں عطا کیا جاتا ہے، یہاں سب کو عطا کیا جاتا ہے، اگر مگر یہاں نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا داروں کا دستور نہیں ہے، یہاں شاہوں کا شاہ جو بھی آ جائے، بادشاہ آ جائے، غلام آئے، فقیر آئے، یہاں سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر۔ اللہ جل وعلا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز دعوت اسلامی کے مدنی اجتماعات ہوں گے آپ کے اپنے علاقوں کے اندر، زونوں کے اندر، تو آپ بھی ان میں شرکت فرمائیے۔ آج کی رات بہت ببرکت رات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات ہے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے، میرے لیے بھی دعائیں کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ قرآن سنا کر دم لینا